السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، آپ سے گزشتہ 2 نشستوں میں اس بات پہ گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بنیادی ضروریات کیا ہیں، اور 2 باتیں عرض کی تھی، تیسری بات آج عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ قرآن پاک سے براہ راست استفادے کے لیے قرآن پاک کی زبان جاننا شرط ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور زبان بھی خالی زبان نہیں، اس معیار کی زبان جس معیار میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور اس دور کی زبان جس دور میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ زبان کے معیارات مختلف ہوتے ہیں، زمان جس دور میں قرآن پاک نازل ہوا اس کو سمجھنا ضروری ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن پاک میں کوئی الجھن، کوئی کنفیوژن، کوئی بظاہر اختلاف دکھائی دے تو اس کی تشریح کی اتھارٹی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ اللہ کے نمائندے کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تعبیر اور تشریح کے نمائندے ہیں، اتھارٹی ہیں۔ یہ بات ذرا مزید تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اجتماعی بات جو ہوتی ہے نا، قرآن پاک ساری نسل انسانی کے لیے ہدایت کا معیار ہے، نسل انسانی کا دستور ہے، اور دستور جو ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، اس کا سمجھنا ہر آدمی کی صلاحیت میں نہیں ہوتا۔ مثلا پاکستان کا دستور ہے، پاکستان کا نظام اس پہ چل رہا ہے۔ اب دستور اردو میں بھی لکھا ہو، انگریزی جاننے والے بھی انگریزی میں پڑھیں، تو یہ بات نہیں ہوتی کہ جس کی ذہن میں جو بات آ جائے اور جو دستور کی کسی بات سے جو سمجھ لے وہ اس پہ عمل کرے، نہیں۔ دستور کی تعبیر اور تشریح کی اتھارٹی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ دستور کی کوئی تعبیر، کوئی کنفیوژن، الجھن پیدا ہوئی ہے تو اتھارٹی موجود ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ دستور کی کسی شک کی جو تعبیر سپریم کورٹ آف پاکستان طے کر دے گا وہی اتھارٹی ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی تعبیر اور تشریح کی اتھارٹی متعین ہے، اور وہ ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں کہیں بھی کوئی اختلاف ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وضاحت فرمائیں گے اپنے قول سے یا عمل سے، قرآن پاک کی تعبیر کی اتھارٹی وہی ہے اور وہی رہے گی۔ یہ میں نے دوسری بات عرض کی تھی۔ تیسری بات میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی کلام کو، گفتگو کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ بیک گراؤنڈ کا بدلنا معنی کو بدل دیتا ہے۔ ایک بات ایک ماحول میں کہی جائے اس کا معنی اور ہوتا ہے، وہی بات دوسرے ماحول میں کہی جائے اس کا معنی اور ہوتا ہے، ایک دور میں کہی جائے اس کا معنی اور ہوتا ہے، دوسرے دور میں کہی جائے معنی اور ہوتا ہے۔ پس منظر، بیک گراؤنڈ، جس کو ہمارے مفسرین شان نزول کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، کہاں نازل ہوئی تھی، کیسے نازل ہوئی تھی، اس وقت حالات کیا تھے، کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ یہ پس منظر، ماحول اور واقعہ کسی بھی گفتگو کے مصداق کو طے کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہی قرآن پاک میں بھی ہے۔ بہت سی آیات ہیں جن کے بارے میں، جن کے سمجھنے میں، جن کی وضاحت میں الجھن محسوس ہوئی، اور جب پس منظر کی وضاحت کی گئی تو بات سمجھ میں آ گئی۔ میں ان میں سے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ، بخاری شریف کی روایت کے حوالے سے، کہ ظاہری معنی کچھ اور ہے لیکن مراد کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بے شک صفا اور مروہ
اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، کوئی حرج نہیں کہ صفا مروہ میں چکر بھی لگا لے۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی بھی کر لے۔ اب لا جناح علیہ، کوئی حرج نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنا چاہے تو کر لے، نہ کرے تو کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ الفاظ قرآن پاک کے لا، کوئی حرج نہیں کہ کر لے، کوئی حرج نہیں کہ یہ کام کر لے، اس کام کو واجب نہیں کرتے، اجازت دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ اشکال سب سے پہلے حضرت عروہ بن زبیر کے ذہن میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، ام المومنین کے شاگرد بھی ہیں اور علمی جانشینوں میں سے بھی ہیں۔ عروہ بن زبیر بہت سوال کیا کرتے تھے، ام المومنین سے زیادہ کرتے تھے خالہ جان سے۔ ایک سوال اس آیت کے بارے میں بھی کیا انہوں نے کہ اماں یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، قرآن پاک کہتا ہے کہ لا جناح علیہ یطوف بہما، کوئی حرج نہیں کہ صفا مروہ کی سعی بھی کر لو، تو یہ کوئی حرج نہیں سے واجب کیسے ہو گیا ہے؟ حج میں بھی صفا مروہ کی سعی واجب ہے، عمرے میں بھی واجب ہے، یہ وجوب کدھر سے آ گیا ہے؟ لازم کیسے ہو گیا ہے؟ قرآن تو اجازت کی بات کرتا، کوئی کر لو یار، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ وجوب قرآن پاک سے کہاں سے نکلا؟ یہ اشکال پیدا ہوا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں۔ انہوں نے سوال کیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا تمہیں یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آئی کہ تم سے نہیں کہا گیا، جن لوگوں سے یہ بات کہی گئی ہے ان کو سمجھ میں آ گئی تھی، یہ اور الجھن ہو گئی کہ ہم سے کیوں نہیں کہا گیا جی۔ ام المومنین نے اس پر اس آیت کا پس منظر بیان کیا، فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے، عمرے کے لیے لوگ آتے تھے، بیت اللہ کا طواف تو سارے کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی سب نہیں کرتے تھے۔ قریش اور ان کے حلیف قبائل صفا مروہ کی سعی کرتے تھے، اور بہت سے قبائل صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ پیچھے دو وجہیں بیان کی جاتی ہیں، نہ کرنے کی دو وجہیں بیان کی جاتی ہیں، بخاری شریف میں ذکر ہے ان کا۔ ایک وجہ تو مورخین ذکر کرتے ہیں، کہتے تھے کہ یار یہ صفا مروہ کی سعی حضرت حاجرہ کی یاد میں ہے، تو حضرت حاجرہ قریش کی ماں تھی، وہ کریں، ہم کیوں کریں؟ ایک وجہ پس منظر یہ تھا کہ جن کی ماں تھی وہ دوڑے، باقیوں کو دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک اس کا پس منظر انس بن مالک بھی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انصار مدینہ کے دونوں قبیلے صفا مروہ کی سعی نہ کرنے والوں میں تھے، اوس بھی اور خزرج بھی۔ انس بن مالک خزرجی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہم بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کننا نتحرج کننا نتعصم، ہم اس کو کننا نعدها فی الجاہلیہ، ہم صفا مروہ میں دوڑنے کو جاہلیت کی علامت سمجھتے تھے، حرج محسوس کرتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کیا بات ہوئی یار، ماں دوڑی ہے تو قیامت تک بیٹے دوڑتے ہی رہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ جاہلیت کی بات تھی۔ انس بن مالک کہہ رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ پر یہ وجہ کہ جن کی ماں ہے وہ دوڑے، اور یا یہ وجہ کہ دوڑنا کوئی یہ کیا بات ہے، جاہلیت کی بات ہے، یہ اوس اور خزرج انصار مدینہ کے دونوں قبیلے صفا مروہ کی سعی نہ کرنے والوں میں ہیں۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اس کا ایک متبادل بنا رکھا تھا، راستے میں قدید کے مقام پر منات کا بت خانہ تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وہ بھی ہے ومنات الثالثۃ الاخری۔ یہ راستے واپسی پر
ہم بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، واپسی پر منات میں حاضری دیتے تھے، اور یہ منات کی حاضری ہماری صفا مروہ کی سعی کے متبادل ہوتی تھی۔ ہمارا یہ کام یوں چلتا تھا، باقی لوگوں نے بھی اپنا کوئی بنایا ہوگا کہ صفا مروہ کی جگہ سعی کی جگہ وہ اپنا کام، یہ انصار مدینہ یہ کرتے تھے کہ واپسی پر منات کے بت خانے میں حاضری دیتے تھے اور اس کو صفا مروہ کی سعی کا متبادل سمجھتے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جزیرۃ العرب میں بت خانے صاف کر دیے، حرم مکہ میں بھی بت سارے توڑ دیے، اور حرم سے باہر پورے جزیرۃ العرب میں حضور نے ایک بت خانہ بھی قائم نہیں رہنے دیا۔ لات کو بھی توڑ دیا جو یہ طائف والوں کا تھا، اور یمن میں جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں میرے ذمہ لگایا، ہم نے یمن میں جا کے بت خانے توڑے، صاف کر دیا جزیرۃ العرب کو بتوں سے۔ اب انصار مدینہ کو الجھن ہوئی، منات بھی صاف ہونے والوں میں تھا، ختم ہو گیا۔ حج کا موقع آیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حج کا موقع آیا تو انصار مدینہ کو الجھن ہوئی کہ قریش والے تو طواف بھی کریں گے، سعی بھی کریں گے، ہم طواف تو کریں گے، ہماری سعی کی جگہ ہی ختم ہو گئی ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہمارا تو ٹھکانے ہی ختم ہو گیا منات، ہم کیا کریں گے؟ ہم سعی کو گناہ سمجھتے تھے۔ یہ انس بن مالک کہتے ہیں، کنّا نتعصم کنّا نتحرج کنّا نعدھا فی الجاہلیہ، ہم اسے جہالت کی بات سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے، حرج سمجھتے تھے۔ انصار مدینہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم کدھر جائیں گے بیت اللہ کے طواف کے بعد؟ ان کے سوال کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ رب العزت نے پہلے تو ذہن صاف کیے، جو ذہنوں میں کانٹا تھا نا کہ صفا مروہ کی سعی صرف اماں ہاجرہ کی وجہ سے ہے، یہ کانٹا نکالا۔ اماں ہاجرہ کی دوڑ بھی ایک وجہ ہے، ٹھیک ہے، سبب ہے، لیکن صفا مروہ خود بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ پہلے اللہ پاک نے ذہن صاف کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ بھی خود بذات خود اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ اماں ہاجرہ کی بات سبب بن گئی، وہ نبی ہوتی تب بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ جیسے بیت اللہ شاعر اللہ میں سے ہے، صفا مروہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ یہ بات کہہ کے اللہ پاک نے فرمایا جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہو تو صفا کے گرد گھومتے ہو تو صفا مروہ کی سعی میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بھی کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ لا جناح علیہ ان سے کہا گیا ہے جو اس کو جناح سمجھتے تھے، جو اس کو حرج سمجھتے تھے، ان سے کہا گیا ہے، ان کو سمجھ میں آ گئی تھی بات جن کے سوال کے جواب میں۔ تو یہاں میں ایک بات ذہن میں تازہ کرنا چاہوں گا، یہ آیت کریمہ اگر اس کا بیک گراؤنڈ سامنے نہ ہو، ام المومنین جو وضاحت کر رہی ہیں، انس بن مالک جو وضاحت کر رہے ہیں، یہ وضاحت سامنے نہ ہو تو اس آیت کا مصداق آج بھی ہم صحیح مصداق معلوم نہیں کر سکتے، کیونکہ خالی زبان کی وجہ سے اور خالی لغت کے زور پر ہم اس کا معنی طے کر نہیں، اس کا معنی، اس کا پس منظر طے کرے گا وہ سوال طے کرے گا جس سوال کے جواب میں یہ بات آئی ہے، اور اس کی وضاحت حضرات صحابہ کرام کریں گے کہ کس پس منظر میں، کس ماحول میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس سے اس کا معنی متعین ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ ایک مثال اور دینا چاہوں گا، اور بہت سی مثالیں ہیں لیکن ایک مثال اور دینا چاہوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں شراب کی حرمت کا اعلان کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، گندگی ہے، چھوڑ دو، شراب، جوا وغیرہ۔ اس سے آگے ہے
سبب انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ جوا اور شراب جھگڑے کا باعث بنتے ہیں، اس کی حکمت ہے یہ کہ اس لیے حرام کیا ہے۔ اگلی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو۔ اس سے اگلی آیت جس سے بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہوا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، وہی جو کہ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے، کوئی حرج نہیں اگر انہوں نے چکھ لی ہے تو۔ یہ آیات کا تسلسل ہے، اور قرآن پاک کی آیت ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کوئی حرج نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے، عمل صالح کیے، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ چکھ لیں۔ اذا متقوا، باقی تقویٰ کے معاملات ٹھیک ہیں، چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں بہت بڑے صحابی کو بہت بڑا مغالطہ لگا۔ حضرت قدامہ ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صالح ہیں، عبداللہ بن عمر کے ماموں ہیں، عثمان بن مظعون کے بھائی ہیں رضی اللہ عنہم، بدری صحابی ہیں۔ مغالطہ لگ گیا کہ یہ شاید تھوڑی بہت پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ آج بھی بعض متجددین اس سے یہی بات کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا کوئی حرج نہیں یار، پی پالو۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، یہ مغالطہ لگا تھا قدامہ ابن مظعون کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کے بارے میں حضرت عمر کو رپورٹ ملی اپنے دور خلافت میں کہ وہ کبھی کبھی پی لیتے ہیں۔ بلا لیا حافظ ابن حجر اسقلانی نے، ابن عبد البر نے قدامہ ابن مظعون کے حالات میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ قدامہ مجھے پتہ چلا تم شراب پیتے ہو؟ یہ کبھی کبھی پیتا ہوں۔ تمہیں پتہ نہیں حرام ہے؟ یہ پتہ ہے۔ کوڑے بھی لگتے ہیں؟ جی پتہ ہے۔ پھر کیا پیتے ہو؟ قرآن اجازت دیتا ہے۔ قدامہ نے جواب دیا کہ قرآن اجازت دیتا ہے۔ بھائی وہ کیسے؟ یہ آیت پڑھی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ایمان والے، اعمال صالحہ والے، ان پر کوئی حرج نہیں اگر انہوں نے کوئی طعام چکھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ محدثین نقل کرتے ہیں حضرت قدامہ سے، جو ان کے برادر نسبتی بھی تھے، ان کے بچوں کے ماموں تھے، بدری صحابی تھے، بڑے آدمی تھے۔ حضرت عمر نے یہ جملہ کہا، قدامہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم بدری صحابی نہ ہوتے، بدری ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، اگر تم بدری صحابی نہ ہوتے یہیں کھڑے کھڑے تمہاری چمڑی اتار دیتا میں۔ اللہ کے بندے یہ معنی ہے؟ اس نے کہا جی حضرت اور کیا ہے؟ آیت کا معنی تو یہی ہے۔ حضرت عمر نے اس کا پس منظر بیان کیا۔ یہ اس آیت کا معنی الفاظ سے طے نہیں ہوگا، جملے سے طے نہیں ہوگا، پس منظر سے طے ہوگا۔ فرمایا بات یہ ہے، جب قرآن پاک نے کہا نا رجس من عمل الشیطان، شراب گندگی ہے، گند ہے میرا، شیطانی عمل ہے، چھوڑ دو، تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوا کہ ہمارے بہت سے مومن بھائی اہل ایمان شراب پیتے پیتے دنیا سے گئے ہیں، جب حرام نہیں تھی تو پیتے تھے۔ روایات میں ذکر آتا ہے، بلکہ جس دن شراب حرام ہوئی ہے، حرمت کا اعلان ہوا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں ہمارے گھر میں شراب کی محفل جمی ہوئی تھی، میرے ستیلے باپ ابو طلحہ اور میرے بہت سے چچے، ابی بن کعب، ابو ایوب انصاری، معاذ بن جبل، سارے بیٹھے پی رہے تھے، میں پلا رہا تھا۔ انا ساقی القوم، یہ سارے بابے پی رہے تھے، حسان بن ثابت بھی تھے، ابی بن کعب بھی تھے، ابو ایوب انصاری بھی تھے، جابر بھی تھے، کہ سارے پی رہے ہیں، میں پلا رہا ہوں۔ اتنے میں اعلان آیا، باہر شور مچا۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا، ابو طلحہ نے، جا کے دیکھو کیا بات ہے۔ باہر دیکھا تو اعلان ہو رہا تھا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہونے کا اعلان ہو گیا ہے۔ انس کہتے ہیں یوں ہی میں نے آ کے یہ اعلان سنایا، پھر کوئی پیالہ منہ کی طرف نہیں گیا، وہیں رکھ دیا نیچے۔ اور ابو طلحہ نے مجھے کہا، انس یہ ساری شراب باہر گلی میں بہا دو، برتن بھی توڑ دو۔ پیتے تھے بھائی، جب حرام نہیں تھے پیتے تھے۔ صحابہ کے ذہن میں اشکال ہوا کہ قرآن پاک اس کو رجسن کہہ رہا ہے، عمل شیطان کہہ رہا ہے،
تو جو لوگ پیتے پیتے چلے گئے، کیا یہ رجسن ان کے پیٹوں میں ساتھ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، وہ ایمان والے عمل صالح جو اس سے پہلے چکھ چکے ہیں نا پچھلے لوگ، ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے، پچھلے لوگوں کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آیت کا شان نزول اور اس کا پس منظر بیان کیا، بات واضح ہو گئی کہ یہ لیس علیکم جناح فیما طعموا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ جو اس شراب کی حرمت سے پہلے پیتے پیتے چلے گئے تھے ان کے لیے ہے کہ ان پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رجسن ان کے لیے رجسن نہیں ہے، ہمارے لیے رجسن ہے۔ یہ میں نے 2 واقعات اس لیے عرض کیے، 20 واقعات ہیں، 2 تو صرف میں مثال کے طور پہ عرض کیے کہ قرآن پاک کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جب تک پس منظر بیک گراؤنڈ سامنے نہیں ہوگا آیت کا مطلب واضح نہیں ہوگا۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی کبھی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ الجھن یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کچھ اور کہہ رہا ہے اور حدیث میں کچھ اور ہے، یہ بھی بہت بڑی الجھن ہے۔ الجھن بھی ہے اور اس الجھن سے فائدہ بھی بہت، ناجائز فائدہ بھی بہت اٹھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا ظاہری مفہوم اور ہے، نبی کریم سے کچھ اور فرما رہے ہیں۔ اس پر بھی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن 1 یا 2 مثالیں دوں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے، آپ نے ایک جملہ فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب کتاب ہوا اس کو ضرور سزا ہوگی۔ یہ شرط جزا ہے، علماء جانتے ہیں شرط جزا میں لزوم ہوتا ہے۔ من حوسب عذب، جس کا حساب کتاب ہوا اس کو لازماً سزا ہوگی۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں چونکی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ قرآن پاک تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک تو کہہ رہا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا گیا اس کا حساب ہوگا، سوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان سا حساب ہوگا، ینقلب الی اہلہ مسرورا، کامیاب ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش واپس پلٹے گا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ حساب بھی ہوگا، کامیاب بھی ہوگا، خوش بھی ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کہتا پھرے گا ہاں وہ بقرؤ کتابیہ، یہ میرا رزلٹ کارڈ دیکھو یار، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے معلوم تھا کہ میرا حساب کتاب ایسا ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کا رزلٹ لوگوں کو پڑھاتا پھرے گا، وہ عیش کی زندگی میں ہوگا۔ ام المومنین کہتی ہیں یا رسول اللہ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے وہ مسرور ہوگا جس کا حساب کتاب ہو چکا، وہ فی عیشۃ راضیہ ہوگا، اور آپ فرما رہے ہیں من حوسب عذب، جس کا حساب ہوا اس کو ضرور سزا ہوگی۔ بظاہر بات یوں ہے قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور رسول اللہ کچھ اور فرما رہے ہیں۔ اسی پر اشکال ہوا حضرت عائشہ کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بات صاف کر دی۔ حضور کا یہ بھی اعجاز ہے، ایک جملہ ساری بات صاف۔ فما ذاک العرض یا عائشہ اما من نوقش فقد عذب، عائشہ جس حساب کی بات تم کر رہی ہو قرآن پاک کر رہا ہے، وہ حساب نہیں صرف پیشی ہے۔ ذاک العرض یا عائشہ، عائشہ وہ صرف پیشی ہے، خالی پیشی ہوئی، سوال جواب ایک آدھ ہوا، چھوٹ گئی جان۔ اما من نوقش فقد عذب، جس کا مناقشہ ہوا، آج کی اصطلاح میں جس کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا، جس کے کھاتے کھل گئے، وہ مارا گیا۔ کاروباری حضرات میری اس بات کو سمجھیں گے، جن کا گوشوارہ قبول ہو گیا انکم ٹیکس میں، ایک آدھ سوال جواب پہ جان چھوٹ گئی، جس کا کھاتہ طلب کر لیا گیا، نیب والوں نے منگوا لیا، ریکارڈ طلب ہو گیا، وہ مارا گیا۔ ہم عائشہ جس حساب کی بات قرآن کر رہا ہے وہ پیشی ہے صرف، جس کا مناقشہ ہوا، جس کے کھاتے کھل گئے، جس کا ریکارڈ طلب ہو گیا، فقد عذب۔ اب یہاں دیکھیں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے۔ بظاہر قرآن پاک اور حدیث پہ تعارض ہے، یہاں بھی وضاحت کی اتھارٹی رسول اللہ کی ذات ہی ہے۔
اگر قرآن پاک میں اور حدیث میں کوئی بظاہر تعارض نظر آتا ہے تو اس میں بھی وضاحت کی اتھارٹی، تعبیر کی اتھارٹی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قصر کی نماز جہاں بیان کیا نا، لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کوئی حرج نہیں سفر میں ہو نماز قصر کر لو، لیکن ساتھ شرط لگا دی ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کوئی حرج نہیں کہ نماز قصر کر لو اگر تمہیں خوف ہو کہ دشمن کافر تمہیں فتنے میں ڈال دے گا، یعنی نماز کی حالت میں اچانک حملہ کر دے گا۔ اب ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا یہ بتاتا ہے کہ قصر کی اجازت حالت جنگ میں ہے، حالت امن میں نہیں ہے، حالت خوف میں ہے، اس لیے صلاۃ الخوف کہتے ہیں اسے۔ صلاۃ الخوف کا ایک مستقل دائرہ ہے۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے تو قصر کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسا ہوا، حجۃ الوداع سے واپس جا رہے ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عمر کے ذہن میں ایک بات آ گئی، یار یہ ہم حالت امن میں قصر کرتے جا رہے ہیں، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ جب ذہن میں بات آئی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ قرآن تو کہتا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں کافر کے حملے کا، آزمائش کا خطرہ ہو تو نماز قصر کر لو۔ ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں کسی کا، حجۃ الوداع پہ آئے ہیں، اتنے امن میں ہم کبھی بھی نہیں تھے جب جتنے اس وقت ہیں، نہ آتے ہوئے کوئی خطرہ تھا نہ جاتے ہوئے بھی، اور آتے ہوئے بھی ہم قصر کرتے آئے ہیں، جاتے ہوئے بھی قصر کرتے جا رہے ہیں، یہ قصر کون سا ہے؟ اشکال آیا حضرت عمر کے ذہن میں۔ حضور سے عرض کر دیا، یا رسول اللہ قرآن کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم کچھ اور کرتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، کیا عجیب بات کی، فرمایا عمر اللہ کا صدقہ ہے واپس کیوں کرتے ہو؟ اس کی تعبیر میں یوں کیا کرتا ہوں کہ یار اللہ نے کہا حالت خوف میں پڑھو، ہم حالت امن میں پڑھ رہے ہیں، اس پر اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کو ہونا چاہیے تھا نا، وہ بولتا نہیں تم بول رہے ہو، وہ تو کچھ کہہ نہیں رہا، آتے ہوئے قصر کرتے آئے ہیں، جاتے ہوئے قصر کرتے جا رہے ہیں، اللہ نے تو کچھ نہیں کہا، تم ضرور بول کے سوال کر کے ضرور بند کروانا ہے، اللہ کا صدقہ واپس کیوں کرتے ہو؟ کیا مطلب قرآن پاک کی ایک آیت پر عمل کی جو صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ظاہر کر دی، اللہ پاک نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، وہ حضور کا عمل بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد اور جو عمل ہوا اور وحی میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں آئی، وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی تصدیق ہو گئی ہے، کنفرم ہو گیا وہ۔ تو حضرات محترم، میں نے 3 باتیں عرض کی ہیں۔ ایک بات یہ ان 3 نشستوں میں، لیکن اگلی نشست سے موضوع اور ہوگا انشاءاللہ، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، صحیح سمجھنے کے لیے، براہ راست استفادے کے لیے عربی زبان اور اس لیول کی زبان، اس دور کی زبان، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی کسی بات کی وضاحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ضروری ہے کہ حضور نے کیا وضاحت کی ہے اور کیا عمل کیا ہے، اور پس منظر کو جاننا ضروری ہے، یا کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی، کس ماحول میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت تو حدیث میں ملے گی، اور پس منظر کی وضاحت صحابہ کرام سے ملے گی۔ اتھارٹی حضور ہیں اور تشریح کرنے والے صحابہ ہیں، یہی ہے اہل سنت والجماعت کا مطلب، کہ ہم قرآن پاک کی تعبیر اور تشریح سنت اور جماعت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں قرآن پاک کی تعبیر اور تشریح آزادانہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے جو معنی کر دے۔ قرآن پاک کی تعبیر اور تشریح اور قرآن پاک کے مفہوم کا تعین کس بنیاد پر ہوگا؟ سنت رسول پر اور جماعت صحابہ پر۔ اللہ کی منشا حضور بیان فرمائیں گے اور آیت کا پس منظر، بیک گراؤنڈ صحابہ بیان کریں گے۔ یہی قرآن پاک کے فہم کا صحیح راستہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو
صحیح طور پر قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔